جنرل رضا صاحب، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو پھر پورا طرح سے بیٹھے، اب میرے جیسے طالب علم کے لیے کیا اس جو پچھلا ایک پورا صدی ہے اس صدی میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایسا نہیں لگ رہا کہ اتنی بڑی کوئی جنگ ہو اور جنگ کے بعد اس طرح سے امن کی بات ہو، تو یہ صحرا تو پھر کہیں نہ کہیں پاکستان کے سر پہ سج رہا ہے کہ وہ ایک تھرڈ ورلڈ وار ہوتے ہوتے جو بچایا اور اب کوشش کر رہا ہے کہ یہ مذاکرات ہوں۔ جی الحمدللہ، بہت شکریہ جی، مجھے آپ نے پروگرام میں مدعو کیا، آپ کے لیے اور ویورز کے لیے السلام علیکم۔ بات یہ جی کہ اللہ کی طرف سے یہ آنر پاکستان کو ملا، اور سب سے پہلے تو ہمیں اپنے جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، جو ہمارے سی ڈی ایف ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر اور فورن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، اور باقی جتنے بھی ہمارے فورن آفس کے لوگ ہیں، ہماری جو قیادت ہے، ان سب کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے اور ان کو اپلاڈ بھی کرنا چاہیے کہ انہوں نے بہت انتھک محنت کر کے یہ دن دکھایا کہ ایک تھرڈ ورلڈ وار جس کو بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ ہونے والی ہے اور اس کے بعد ہو جائے گی، اور کچھ لوگ تو یہ بھی فور کاسٹ کر رہے تھے کہ خدا نخواستہ جو امریکہ ہے وہ کوئی نیوکلیئر ویپنز یا ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ استعمال نہ کر دے، اسپیشلی جب ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ ایک پوری کی پوری سویلائزیشن جو ہے ایک رات میں مٹ جائے گی۔ تو یہاں پہ سیز فائر کرانے کے لیے پاکستان نے جو کردار ادا کیا الحمدللہ، اس کے لیے سب تعریف کے مستحق ہیں۔ نمبر 2، آئی تھنک ہمیں ایران کی قیادت اور جو امریکن قیادت ہے ان کا بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے، انہوں نے یہ بات مانی۔ ابھی آگے بڑھتے ہیں کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آج جو بات ہو رہی ہے، آپ نے بڑی صحیح نشاندہی کی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک نیا ورلڈ آرڈر اس دنیا میں اسٹیبلش ہوا، جس میں امریکہ ایک لیڈ پاور تھی اور ان کے کمپٹیٹر تھے یو ایس ایس آر، جو بعد میں یو ایس ایس آر جو ہے بریک اپ بھی ہو گیا۔ تو پھر بہت عرصے تک امریکہ جو ہے ایک یونیلیٹرل پاور کے طور پہ، ایک سنگولر پاور کے طور پہ یا اونلی پاور کے طور پہ اس اس ورلڈ کے اندر رہا۔ تو ظاہر وہ ورلڈ آرڈر جو ہے آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے، اور اس میں جو سب سے بڑی بات دیکھی جا رہی ہے کہ چائنا جو ہے وہ ابھر رہا ہے، لیکن چائنا کا جو اوپر آنا ہے، جو چائنیز رائز ہے، وہ صرف جو ہے وہ اکنامک وہیکل پہ ہے، اکنامکس پہ ہے، وہ ملیٹریلی کوئی جنگ نہیں کی انہوں نے، کوئی انیکسیشنز نہیں کی۔ ابھی یہ جو جنگ ہوئی ہے اور جو ختم ہوئی ہے الحمدللہ بڑھنے سے پہلے، اس کے بعد بھی ابھی ورلڈ آرڈر چینج ہو جائے گا۔ میرے خیال میں یہ جو سب سے پہلے تو جو خطہ ہے مڈل ایسٹ کا، وہاں پہ ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر جو ہے وہ ترتیب دیا جائے گا، اور اس میں ڈومیننس تو امریکہ کی رہے گی، لیکن اس کے ساتھ اسرائیل جو ہے وہ کوشش یہ ہوگی ان کی کہ اسرائیل کو اس خطے میں ایک ان چیلنج پاور کے طور پہ، ایک ریجنل پاور کے طور پہ تسلیم کیا جائے۔ اور یہ جنگ ساری جو تھی اس کا پرپز یہی تھا کہ ایران واز دی اونلی چیلنجر اس خطے میں، کہ ایران جو ہے وہ شوڈ سیز ٹو ریمین اے چیلنجر فار ڈیکیڈز ٹو کم، اتنی ڈسٹرکشن کر دیں، اور اس طرح باقی جو کنٹریز ہیں، سیریا ہے، لیبنان ہے، وہاں پہ بھی ہو جائے، اور خطے کے جو باقی ممالک ہیں ان کو بھی ایک انسیکیورٹی کا احساس دلایا جائے، تاکہ جو نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہوگا اس میں وہ لوگ بھی ایکویز کر جائیں۔ ہوور لکیلی یہ قدم جو ہے پاکستان نے اٹھایا اور کامیابی ہوئی۔ ابھی ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ہوپ فل بھی رہنا چاہیے، اور میرے خیال میں ہمیں ہوپ فل رہنا چاہیے کہ دونوں طرف سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، ابھی جو جے ڈی وینس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی، جو ایرانین جو ڈیلیگیشن کے حوالے سے جو بات چیت میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں، دونوں جو سائڈیں وہ پازیٹیوٹی کے ساتھ آ رہی ہیں، میز پہ اکٹھے ہوں گے۔ ظاہر ہے تھوڑا ٹائم لگے گا، کیونکہ جب نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو ہر طرف کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ کافی اوپر ہوتی ہیں، یا جو کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں، تو ان کی ایڈجسٹمنٹ میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن ہمیں ہوپ فل رہنا چاہیے کہ یہ سیز فائر جو ہے وہ پرماننٹ سیز فائر میں تبدیل ہو جائے۔ یہ بڑا ہوپ فل ہے کہ اگر جنگ بندی کے معاملات ہو گئے ہیں عارضی طور پر، اور یہ مستقل بھی ہو جائیں، لیکن جنرل عبدالقیوم صاحب ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں پچھلے تقریباً 40 سال کا، وہ ایک پورا عرصہ ہے جس میں ایران کی اپنی ایک پوری لیگسی رہی ہے، ان کے اور امریکہ کو ان کے حوالے سے پابندیاں چیزیں وہ رہی ہیں۔ یہ کتنا مشکل ایک مرحلہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دو ممالک جو جنگ میں ہوں اور وہ پھر جنگ بندی اور مستقل جنگ بندی کی طرف آ جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ پیرالل، کیونکہ اس خطے میں امریکہ موجود تو جو ہے اپنے فوجی اڈوں کے ساتھ، لیکن اسرائیل موجود ہے جس نے مسلسل اس عرب کنٹریز کے اندر وہ جنگ کا ماحول ایک بنائے رکھا ہے۔ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوگا؟ یہ بڑا چیلنجنگ ہے،
پوائنٹ یہ ہے کہ لیکن اسرائیل کا یہ جو ایکشن اس نے ٹرمپ کو پرسو کیا اور انوالو کیا اور یہ وار آف چوائس کہی گئی اور اس کی مخالفت ایران امریکہ کے اندر بھی، نیٹو کے اندر، یورپین یونین، مسلم دنیا ہر جگہ کے اوپر ہوئی، تو اس سے بڑی ایک عظیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے امریکہ کو. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی اسرائیل تھرو آؤٹ اس طرح اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرتا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ اوباما کے ٹائم پہ انہوں نے ایران کے ساتھ بیٹھ کے ایک وہ کمپریہنسو پلان بنایا تھا آف ایکشن، جس کے اوپر نیوکلیئر کے اوپر بات چیت ہو گئی تھی اور وہ چل رہا تھا. اس کے اوپر بھی نتنیاہو مطمئن نہیں تھا، ناراضگی کا اظہار کیا. تو ابھی اگر حکومت یہ چینج ہوتی ہے، اس کے بعد نیا پریزیڈنٹ آتا ہے، تو آئی ایم شیور دے ول تھنک 10 ٹائم کہ ہر بات ہمیں کہ یہ ٹھیک ہے اسرائیل ہماری ایکسٹینشن ہے اور ہمارے فنڈز اور ہماری ٹیکنالوجی پہ چل رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیں جھونک دے. دیکھیں ابھی امریکہ کا بہت بڑا لاس ہوا ہے، یعنی مارلی بھی اور ادروائز پولیٹیکلی بھی، ڈپلومیٹیکلی بھی. آپ کی وہ جو اتھارٹی ایروڈ ہوئی ہے ایز اے سپر پاور. آج آپ بیٹھ کے ڈائلاگ کر رہے ہیں، دیکھیں پہلے تو ان کو عادت خون منہ پہ لگا ہوا تھا نا کہ ان پہ چڑھائی کر دی، ویتنام پہ آپ نے، افغانستان پہ چڑھائی کر دی، اندر کے عراق میں پریزیڈنٹ صدام کو ہینگ کر دیا، لیبیا میں کرنل قذافی کو قتل کر دیا، سیریا میں بھگا دیا، سب کچھ. تو یہاں تو کچھ بھی نہیں، اس سے بھگانے والی بات نہیں چلی. انہوں نے کہا لاسٹ مین لاسٹ بلٹ، اور یہ ایک عظیمت. اور پھر یہ جو ہیں گلف کوآپریشن کونسل کی GCC کی کنٹریز، ان کو آپ نے ایک امبریلا پروٹیکشن کا دیا ہوا تھا. تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ پروٹیکشن کا امبریلا ان کے لیے وبال جان بن گیا، ان کی ولنریبلٹی بنی. بیکاز ابھی امریکہ موجود ہی تھا تو اسرائیل نے تو قطر پہ بھی حملہ کیا تھا، بم گرا دیے تھے، اور ابھی بھی وہ ولنریبل. تو دے ول ہیو ٹو تھنک 10 ٹائمز کہ ابھی اپنا ارینجمنٹ. دوسرا یہ ہوگا کہ GCC کنٹریز یہ سمجھ گئے ہیں اور سمجھ جانا چاہیے کہ آپ اپنی نیشنل سلامتی یا نیشنل سیکیورٹی کو آؤٹ سورس نہیں کر سکتے کہ آپ کا کوئی اور بندوبست کرے گا اور وہ کرے گا. یو ول ہیو ٹو ڈو اٹ یور سیلف. تو یہ حالات ہیں، اور اس میں انشاءاللہ پاکستان ایک مثبت رول ادا کرتا رہے گا. ہمارا مثبت قدم یہی ہے، مثبت ہمارا جو انڈیکیٹر ہے وہ ایران کے ساتھ بھی دوستی ہے، سعودی عربیہ ہمارے دل سے قریب ہے، امریکن لیڈرشپ ہماری لیڈرشپ کی تعریف کرتی ہے، چائنا کے ساتھ ہم انقلاب سی پیک پہ چل رہے ہیں، رشیا کے ساتھ بھی ہمارا جو وہ ایک سسٹم تھا وہ ابھی میلٹ ہوا اور بیٹر ریلیشن شپ کی طرف جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اٹس اے گڈ اوپننگ. اللہ تعالیٰ کرے یہ ایک سیٹنگ میں تو کامیابی نہیں ہوگی، لیکن یہ سیز فائر اور ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد مسائل کی حل کی طرف جایا جا سکتا ہے.